یہاں پر یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا جھوٹ کے لیے کافی حدیث ہے. بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں پڑھے لکھے اور یہ اور وہ، کوئی بات اٹھی ہے بغیر تحقیقوں میں نے یہ سنا اور چسکے لینے شروع کر دیا آگے. یہ اممیچورٹی ہے اور جاہلانہ پن ہے اور منافقانہ پن. ایسے لوگ ایسے منافق کرتے ہیں. اگر تو میں نے کوئی بات سنی، راسخون فی العلم کا تقاضا یہ ہے کہ بس میں نے سنا بات ختم. مجھے کیا ملنا ہے دوسرے بیوی کو بتاؤں، بھائی کو بتاؤں، دوست کو بتاؤں؟ نہیں میرا سگا دوست ہے. دوستوں کے دوست ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے پتا کوئی بات ہے، میں نے اپنے دوست کو بتا کہ کیا کرنا ہے، میں نے کون سے میڈل لینا ہے. میں نے یہ ہوتی ہے اپلیکیشن. یہ اس کو تجربہ کر لیجئے. اگر تو آپ کا دوست آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ کسی اور کو بھی کہہ رہا ہے، آپ کی بات کہہ رہا ہے. ایک وہ دوست ہوتا ہے جو ہوتا ہے مطلب جس کو دوست الگ چیز ہے. اب ہر کسی کو ہم دوست ہی کہہ لیتے ہیں. محبت ہے تو ہر کسی سے محبت تھوڑی ہوتی. محبت ایک سے ہوتی ہے، دوستی ایک ہی سے ہوتی ہے. وہ دوست ہم جب دوست واقعی دوست جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بھائی ہر کسی سے ہیلو ہائی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس سے پہچان ہے، اس سے کوئی دفتر جا رہے ہیں، کوئی اسکول کالج جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتفاقاً وہاں مل گئے تو ہر روز جو ہے وہ مصافحہ ہے، سلام کلام دعا ہے، تو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو بھی ہیں وہ دوست نہیں ہوتے، وہ شناسہ ہوتے ہیں. بس بھائی ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ایک دفتر میں، ایک سکول، کہیں جہاں بھی کام کرتے ہیں، اس لیے ملنا جلنا رہتا ہے، تو واقفیت تو وہ واقفیت ہے. لیکن جو واقعی دوست ہوتا ہے اس سے بھی ہم کوئی بات جب کریں تو کسی مقصد کے تحت کریں، اگر تو کسی کا ذکر کرنا ضروری ہوا. وگرنہ اگر کوئی بات کہنی بھی پڑے دوست کو تو پردے غیب میں بغیر نام لیے. یاد رکھیے راسخون فی العلم، علم والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. راسخون فی العلم یہ اس کا تقاضا ہے کہ اگر ہم دوست سے بھی بات کریں گے، اگر کرنی پڑے، یہ نہیں کہ بھائی ہم کرنی ہے. میرا دوست ہے تو میں نے جو کچھ ابھی سنا تو بس میں نے جو ہے وہ فوراً دوست ملتے ہی میں نے وہ پوری کہانی بتانی ہے. یہ ہوتی ہے بیماری اصل میں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی جو دوست ہے، اگر اس سے بھی کئی بات کرنی پڑے تو پردے غیب میں کیجئے، غیب کے صیغے میں اگر کرنی پڑے، وغیرہ نہیں. مجھے کوئی بات پتہ چلی، ضروری نہیں کہ میرا دوست بھی اسے واقف نہیں. اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے ساتھ میں نے کوئی واقعہ دیکھا، مجھ پر کچھ اثرات مرتب ہوں، جب میں اپنے دوست کو ہوں اس پر کچھ اور اثرات مرتب ہوں. اپنا اپنا مزاج ہے نا، اپنا اپنا علم ہے، وسعت ہے، ذہن ہے، مذاق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے اثر لیا وہی میرا دوست لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بھائی تھوڑی گہری بات ہے. یہ جو اثر میں لے رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ میرا دوست بھی ویسا ہی اثر لے. اس لیے جو کچھ مجھے پتا ہے کسی کو مت کہو، اس کے اثرات اس پر کچھ اور ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ واقعی دوست کے علاوہ جن کے ساتھ ہمیں واقفیت کی سطح کی دوستی، واقفیت کی سطح کی دوستی ہوتی ہے نا. اگر تو ویسے کسی انسان سے کوئی واسطہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر واقفیت کی حد کا کوئی دوست ہے، مطلب ہم کالج جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، کہیں بھی کام پر، بس دوستی وہ والی ہے کہ بھائی یہ بھی یہاں کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو بھی لڑکی ہو لڑکا ہو. اگر تو وہ بندہ آپ کو ہر بات کہہ رہا ہے، اس کی بھی دوست بن کر، سہیلی بن کر، جو بھی ہے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کی، یعنی جو بھی دوست اس کا ہوگا، آپ جو بھی ہے، یقین جانیں کہ وہ میری غیر موجودگی میں، دوست کی غیر موجودگی میں میری باتیں بھی کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوگا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اپلیکیشن. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اکثر یہ ایسے ہی ہیں. میں نے تو تجربہ یہی کیا. 2-4 لوگ بیٹھے، واقفیت کی حد تک دوستی ہے، اور انہیں پورا جو ہے وہ کھنگال لیا پورا معاشرہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ لاسٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. بھائی تو اللہ کس کو ہدایت دے؟ تم جیسے شیطانوں کو ہدایت دے اللہ. مطلب وہ ایسے باتیں کرتے کہ ہم پورے کمپلیٹ ہیں، ان میں یہ خرابی ہے. اور خود کیا کر رہے ہیں؟ چگلیاں اور وہ بہتان. اب اکثر و بیشتر ہوتے ہیں بہتان، مطلب بغیر کسی تحقیق کے بہتان ہے. ایک ہوتے چغل خور، اور دوسری ٹرم کیا ہے،
اس کی بات اس کو بتانی. ٹھیک ہے, مطلب اگر میں کسی کی برائی کر رہا ہوں اور برائی اس میں ہو, ایک تو یہ ہے. اگر اس میں برائی نہ ہو, یہ بہتانی تو ہے, غیبت ہے نا, غیبت. ٹھیک ہے, ایک غیبت ہے, غیبت سے بڑھ کر ہے بہتان. مطلب اگر تو کسی چیز شخص میں کوئی چیز موجود ہے, بھائی انسان انکمپلیٹ ہے, انسان کی ڈیفینیشن ہی وہ غلطی کرے گا. اب مجھ سے پوچھا بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں, تو میرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جو فلاں صاحب سے ملے تو اس سے ملے, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ برا ہو, آپ کے نزدیک اچھا ہو, یا میرے نزدیک وہ اچھا ہو, آپ کے نزدیک برا ہو. تو جو میں نے تعارف سے لیا ہے, یا میں اس کو جس نظر سے دیکھتا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی میری نظر اس کو دیکھو. ہاں, اگر تو یہ بتانے کی ضرورت ہوگی بھائی وہ کہ فلاں نے, کسی نے پوچھ لیا, تو اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اس پر جو ہے واضح کرو, نہ کہ برائیوں کو. اگر ہم نے برائیوں کو پیش کرنا شروع کر دیا, اس کا مطلب کہ میں کمپلیٹ ہوں, میں فرشتہ ہوں, وہ انسان ہاں وہ صحیح ہے بٹ اس میں یہ ہے, اس کا مطلب کہ میں کمپلیٹ ہوں, انسان جو ہے وہ اسی میں غلطی ہے, مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے. بھائی انسان کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ وہ غلطیوں کے ساتھ ہے, مگر میں انسان ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی اچھائی ہیں وہ ایک سائڈ, بندہ تو اچھا ہے لیکن شروع ہو گئے, وہ تیسرا بندہ سن رہا ہے اور یقین جیسے وہی آ رہی ہے اس پر. ایسے یہ ہوتے ہیں 2 نمبر لوگ, سطحی قسم کے لوگ. تو والراسخون فی العلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ سنی سنائی باتوں پر عمل کریں اور نہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلائیں. جتنا مجھے پتا ہے بس مجھے پتا ہے, کسی کے تعارف حاصل کرنا ہو تو وہ جو ہے اس سے جا کر بات کریں, اس کی سنیں, اپنی سنائیں, بس یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, کوئی دوست ہیں, صغیر دوست ہیں, واقعی دوست ہیں, تو وہ بھی فالتو قسم کی باتیں نہ کریں, انٹلیکچوئل باتیں کریں, گھٹیا باتیں نہ کریں. کوئی کسی کا ذکر ہو تو پردہ غیب میں, یہ ضروری نہیں کہ میرا دوست ہے میں سب کچھ پر جو ہے وہ جو ہے وہ بکتا رہوں. ٹھیک ہے, تو والراسخون فی العلم یہ جو کیٹیگری ہے, یہ ہر کسی واقعے کو اس کی نبض جو ہے وہ پہچان لیتی ہے بغیر کسی تعصب کے. اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی کوئی شوشہ اٹھے, کوئی واقعہ اٹھے, کوئی بات اٹھے, اس بات کو, اس خبر کو خاص لوگوں تک پہنچایا جائے, وہ خاص لوگ اس کا کوئی صحیح نتیجہ نکال سکیں گے. یہی ہم نے ہدایت پڑھی قرآن میں. کوئی خبر اڑتی ہے تو اس کو عام لوگوں میں نہ پھیلایا جائے بلکہ خاص لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ تاکہ وہ خاص لوگ اس بات کا صحیح نتیجہ نکال سکیں. ہر بندہ فلاسفر تو نہیں ہوتا, عام لوگ وہی پروپیگنڈا کچھ ہو. ہم نے یہ سننا تھا, کیا سننا تھا, یہ کہہ رہے ہیں لوگ, بھائی میں نے کسی لوگ سے نہیں سنا, میں تم سے سن رہا ہوں. یہ تمہارے اپنے ذہن کی خباثت ہے, نہیں لوگ سن رہے, بھائی کسی نے مجھے نہیں کہا, تم نے کہا. تو عام لوگ پھر ایسے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے راسخون فی العلم کیا ہوتے ہیں؟ ایماندار ہیں, وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیزیں ہیں بھائی ٹھیک ہے, لیکن مجھے تو نہیں لگتا, چلو تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کے نتیجے پر وہ صحیح بات پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ ہونے چاہیے ایماندار, 2 نمبر نہیں, تعصب والے نہیں کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے تو وہاں جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہی ثابت ہو کر رہے گا, حقیقت ثابت نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس پہلے سے قائم کر بیٹھو تو وہی کو ثابت ہوگا جو مفروضہ ہوگا. اس لیے ہم جو بھی کتاب پڑھیں گے, کسی کے متعلق کوئی رائے رکھنی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. لیکن کون سی تحقیق؟ پرائمری تحقیق, سیکنڈری نہیں. علامہ اقبال کو پڑھنا ہے تو میں نے فلاں بندے صاحب کی کتاب پڑھی تھی. بھائی جو اقبال کو سمجھنا تھا اقبال کو پڑھتے, ہم پڑھتے سیکنڈری سورس. میں نے کسی انسان یا کسی بھی انسان کا میں نے وہ کرنا تھا, تعارف حاصل کرنا تھا, میں فلاں بندے کو پوچھوں گا, بھائی فلاں بندے کا تعارف حاصل کرنا تو اس سے بات کرتے ڈائریکٹلی. وہ ایسا نہیں ہے. تو راسخون فی العلم کیا ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں اور حقیقت کی تلاش میں. تو حقیقت کی میں نے سن رکھا ہے کسی کے متعلق, میں نے سنا یہ کتاب ایسی ہے, میں نے سنا وہ بندہ ایسا ہے, بھائی سنا تو بس وہی, وہ ویسے بغیر تحقیق کے تو ویسا ہی ثابت ہوگا. پھر نہیں, جو کتاب کہنا چاہتی ہے وہ ہم سمجھیں, نہ کہ خود اس کو سمجھائیں. جو انسان ہے وہ جو ہے اس کا تعارف حاصل کریں, نہ کہ میں جو تعارف میرے ذہن میں بیٹھا ہے اسی کو میں ثابت کروں. یہ منافقانہ روش ہے.